رحم الله من قرأ الفاتحة. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علا بحوله ودنا بطوله، مانح كل غنيمة وفضل وكاشف كل عظيمة وأسر. أحمده على عواطف كرمه وسوابغ نعمه، وأؤمن به أولا باديا وأستهديه قريبا هاديا، وأستعينه قادرا قاهرا، وأتوكل عليه كافيا ناصرا. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد، وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى صباح يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. آخذ الجماعت ایک مرتبہ سورہ حمد تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر اختر امام مرحوم ابن خورشید حسین عابد علی مرحوم ابن عامر رضی اللہ. پروردگار عالم نے اس عظیم مہینے میں ہم پر یہ احسان کیا کہ ہمیں متقی بنانے کے لیے ہم پر روزہ جیسی عبادت کو فرض کیا تاکہ ہم متقین کی صف میں شامل ہو سکیں اور ہمارا شمار متقین میں کیا جا سکے. متقی پرہیزگار اور خوف خدا یہ ایک ایسی منزل ہے کہ پورے قرآن میں جگہ جگہ اللہ کا مطالبہ یہی ہے کہ انسان
متقی بن جائے، یعنی اللہ کا خوف رکھے۔ اللہ کا خوف جب انسان دل میں رکھے گا تو پھر ماہ مبارک رمضان کے علاوہ بھی کسی گناہ کا مرتکب نہیں ہوگا۔ ماہ مبارک اسی تربیت کے لیے آتا ہے کہ انسان جس طرح ماہ مبارک میں اللہ سے ڈرتا ہے، خوف رکھتا ہے، یہ بھی عجیب معاملہ ہے۔ ماہ مبارک میں جو انسان روزے سے ہے، جو انسان حالت صوم میں ہے، وہ اللہ سے اتنا خائف ہے، اتنا زیادہ ڈرا ہوا ہے کہ مجمع میں نہیں، اگر وہ اپنے کمرے میں بھی ہو، خلوت میں ہو، تنہائی میں ہو، اور اس تنہائی میں جہاں فریج میں ٹھنڈا پانی بھی موجود ہو، کوئی دیکھنے والا نہیں، اور پانی بھی موجود ہے، پیاس کی شدت بھی ہے، لیکن روزہ دار ہے، اللہ سے اتنا قریب ہے، یوں خوف خدا اس کے دل میں ہے کہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ اگر وہ روزہ وہاں توڑ دے بند کمرے میں جہاں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، اگر ٹھنڈا پانی پی لے تو زمانے کو پتہ بھی نہیں چلے گا، پھر وہ باہر آئے تو کوئی اسے متہم بھی نہیں کر سکتا کہ تم آج روزے سے نہیں ہو۔ لیکن پھر بھی یہ انسان ہے کہ بند کمرے میں بھی خدا کی معصیت نہیں کرتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس مہینے میں بندوں سے نہیں ڈر رہا ہے۔ اگر بندوں کا ڈر ہوتا تو وہ خلوت میں پانی پی لیتا، اگر بندوں سے اسے کوئی خوف ہوتا تو وہ تنہائی میں سیراب ہو جاتا۔ بندوں کو پتہ کہاں چل رہا ہے۔ اگر اسے دوستوں کا ڈر ہے، عزیزوں کا ڈر ہے، رشتہ داروں کا ڈر ہے، اپنے گھر والوں کا ڈر ہے، محلے والوں کا ڈر ہے، معاشرے کا ڈر ہے، سماج کا ڈر ہے کہ لوگ کیا کہیں گے کہ آج تم روزے سے نہیں ہو، تو کوئی انسان ہے جو خلوت میں دیکھ رہا ہو کسی کو؟ کون اپنے کمرے میں کیا کر رہا ہے؟ کیا کوئی ہے جو دیکھ رہا ہے؟ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے، یہ فیصلہ ہو گیا ماہ مبارک میں کہ روزہ دار محلے والوں سے نہیں ڈر رہا ہے، اعزاء و اقربا سے نہیں ڈر رہا ہے، گھر والوں سے نہیں ڈر رہا ہے، پڑوسیوں سے نہیں ڈر رہا ہے، رشتہ داروں سے نہیں ڈر رہا ہے۔ روزہ دار ڈر رہا ہے تو اللہ سے ڈر رہا ہے، اس لیے کہ اللہ نے منع کیا ہے کہ حالت روزہ میں تمہیں پانی نہیں پینا ہے، کھانا نہیں کھانا ہے، اور دیگر مبتلات روزہ سے پرہیز کرنا ہے۔ اللہ رے جیسا یہ انسان خائف خدا ماہ مبارک رمضان میں بن گیا ہے، ویسا ہی دوسرے مہینوں میں کیوں نہیں بن جاتا؟ ایک انسان پانی، ٹھنڈا پانی، پیاس کی شدت میں جب اس کا نفس بار بار اس سے کہہ رہا ہے کہ پانی کی طرف آگے بڑھو، لیکن وہ اپنے نفس پر کنٹرول کیے ہے کہ روزہ باطل ہو جائے گا، خدا ناراض ہو جائے گا۔ جو انسان یہ سوچ کر گناہ کی طرف نہیں جاتا، خدا کی معصیت نہیں کرتا، پانی کی طرف نہیں بڑھتا کہ روزہ باطل ہو جائے گا، روزہ خراب ہو جائے گا، خدا ناراض ہو جائے گا، وہی دوسرے مہینوں میں اپنے نفس پر کنٹرول کیوں نہیں کرتا کہ ہماری آخرت برباد ہو جائے گی، خدا ناراض ہو جائے گا، اہل بیت ناراض ہو جائے گا۔
ہم اپنے نفس کا خود محاسبہ کریں۔ اگر کوئی انسان یہ کہتا ہے، ہمارے جیسا گناہگار انسان یہ کہتا ہے کہ مولانا ہم اپنے نفس پر کنٹرول نہیں کر پاتے، ہمارا اپنے نفس پر کوئی قبضہ نہیں ہے، کوئی قابو نہیں ہے، اپنے نفس پر ہمارا اختیار نہیں ہے، تو یہ بالکل غلط بات ہے۔ جو نفس آپ کا دیگر مہینوں میں ہے، دوسرے مہینوں میں ہے، وہی نفس ماہ مبارک میں بھی ہے۔ نفس تو نہیں بدلا ہے نا، دل تو نہیں بدلا ہے نا، آپ کی ذہنیت تو نہیں بدلی ہے نا، فکر تو نہیں بدلی ہے نا، آپ کا سب کچھ وہی ہے۔ ماہ مبارک میں آپ اتنا کنٹرول کر لیتے ہیں کہ پانی کے قریب بھی نہیں جاتے۔ پیاس کی شدت ہوتی ہے، پیاس کی شدت ماہ مبارک رمضان میں، اور پانی کے قریب نہ جانا یعنی نفس پر کنٹرول، نفس پر کنٹرول۔ اللہ ماہ مبارک رمضان میں روزہ جیسی عبادت ہم پر فرض کر کے اور پانی سے ہمیں دور رکھ کے ہمیں یہی بتانا چاہتا ہے کہ تمہارے پاس اتنی قوت ہے کہ تم اپنے نفس شیطان پر کنٹرول کر سکو، لیکن کیا کیا جائے، تم اس قوت کا استعمال رمضان میں تو کرتے ہو لیکن دوسرے مہینوں میں نہیں کرتے۔ اس قوت کا استعمال ماہ مبارک میں کرتے ہو لیکن دوسرے مہینے میں نہیں کرتے۔ یہ جو حدیثوں میں ہے کہ اس مہینے میں شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے، شیطان زندانی ہو جاتا ہے، شیطان اسیر ہو جاتا ہے، تو بعض حدیثوں میں اس کی وضاحت یہ آئی ہے بعض جگہوں پر کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شیطان کو لوہے کی زنجیر میں جکڑ دیا جاتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شیطان کوئی قید خانہ بنا ہے، شیطان کو لے جا کے وہیں لاک کر دیا جاتا ہے کہ بھیا تم یہیں رہو، 1 مہینے تک یہیں رہو۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ شیطان کو قید کرنا، شیطان کو اسیر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ماہ مبارک ایک ایسا مہینہ ہے جہاں انسان مطیع پروردگار ہو جاتا ہے، اللہ کا بندہ بن جاتا ہے، اور جب کوئی انسان اللہ کا موتی بن جاتا ہے تو شیطان کا اس پر قابو نہیں چلتا، اسی کو شیطان کی اسیری کہا جاتا ہے۔ شیطان پھر اسے بہکا نہیں پاتا، شیطان پھر اسے گناہ کی طرف لے نہیں جا پاتا، اس لیے کہ ماہ مبارک میں انسان کی عبادت بڑھ جاتی ہے۔ انسان کی جب عبادت بڑھ جاتی ہے تو شیطان کمزور ہو جاتا ہے، ہماری عبادتوں سے شیطان کمزور ہو جاتا ہے۔ جیسے حدیثوں میں آیا ہے کہ شیطان کی ناک رگڑ دو نماز کے ذریعے۔ اب شیطان کی نماز کے ذریعے ناک رگڑ دو، کیا مطلب ہے؟ ہم نماز پڑھیں اور شیطان کی ناک رگڑی جائے؟ کہ یہ جو تمہاری عبادت ہے نا، یہ شیطان کو کمزور کر دیتی ہے، شیطان کو کمزور بنا دیتی ہے، اور جب شیطان کمزور ہو جاتا ہے اسی کو اس مہینے میں زنجیر سے اور اسارت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ ہر طرف قرآن ہے، ہر طرف تلاوت قرآن، ہر طرف روحانیت، ہر طرف عبادت، ہر طرف خیرات، ہر طرف صدقہ، ہر طرف نیک اعمال، ہر طرف معصیت سے دوری، ہر طرف اللہ کی اطاعت، ہر طرف بندگی، ہر طرف نورانیت۔ جب شیطان یہ دیکھتا ہے کہ ہر طرف اللہ کی عبادت ہے، اللہ کی اطاعت ہے، اللہ کی ریاضت ہے، اللہ کی بندگی ہے، تو پھر وہ خود کو کمزور محسوس کرتا ہے، اس کا کوئی بس نہیں چل پاتا۔ اس لیے کہ شیطان جتنا بھی قوی ہو، جتنا بھی طاقتور ہو، انسان سے کمزور ہے، جتنا بھی طاقتور ہو۔ جب اس نے کہا لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ الْمُخْلَصُونَ، اللہ کی قسم کھا کے بارگاہ الہی میں کہتا ہے کہ میں تیری عزت کی قسم کھاتا ہوں، عزت پروردگار کی قسم، میں سب کو بہکاؤں گا،
لَأُغْوِيَنَّهُمْ اجمعین، میں سب کو، پوری کائنات کو بہکاؤں گا. لیکن پھر وہی ہار مان لیتا ہے. ایک گروہ کے لیے خود ہی اقرار شکست کرتا ہے، کہتا الا عبادک المخلصون، میں سب کو بہکاؤں گا پروردگار، لیکن تیرے مخلص اور مخلص بندوں کو نہیں بہکا سکتا. جو تیرے خالص بندے ہیں، مخلصون، جن کا ہر عمل تیرے لیے ہوتا ہے، ان کو نہیں بہکا پاؤں گا. جب لَأُغْوِيَنَّهُمْ اجمعین کہہ دیا کہ میں سب کو بہکاؤں گا، تو یہ عبادک منہم المخلصون کو استثناء کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان بھی اپنی قوت جانتا ہے، اپنا اختیار جانتا ہے، اپنی حد جانتا ہے کہ میں جتنا بھی قوی ہو جاؤں، اللہ کے مخلص بندے، اللہ کے پاک بندے، نیک بندوں کا کنٹرول اپنے نفس پر اتنا ہے کہ وہ میرے دام فریب میں نہیں آ سکتے، وہ میرے دام فریب میں نہیں آ سکتے، وہ میرے بہکاوے میں نہیں آ سکتے. اسی لیے اپنی شکست کا روز اول ہی اعلان کر دیا. اور ماہ مبارک میں جیسے انسان اللہ کا مخلص بندہ بن جاتا ہے، جیسے انسان مفتلات روزہ کی حد تک ہی صحیح اللہ کی معصیت سے پرہیز کرتا ہے، اور گناہ کرے نہ کرے، لیکن مفتلات روزہ کی حد تک ہر انسان معصیت پروردگار سے اجتناب کرتا. کاش اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم دوسرے مہینوں میں بھی اسی طرح معصیت پروردگار سے اجتناب کریں. جیسے بند کمرے میں ہم پانی نہیں پیتے کہ ہمارا خدا ناراض ہو جائے گا، ہمارا روزہ باطل ہو جائے گا، ہمارا روزہ خراب ہو جائے گا، ہماری دن بھر کی محنت برباد ہو جائے گی، ویسے ہی دوسرے مہینوں میں ہم کوئی گناہ نہ کریں کہ ہمارا ایمان فاسد ہو جائے گا، ہماری پوری عمر کی عبادت برباد ہو جائے گی. گناہ عبادتوں کے لیے عذاب ہے، عبادتوں کے لیے چنگاری ہے، عبادتوں کو برباد کر دیتا ہے. عبادت ماہ مبارک رمضان کی خوف خدا دل میں پیدا کرنے کے لیے، ایسا خوف کہ ہمارا ہر کام اللہ کے لیے، ہم اللہ کے نیک بندے، ہر کام ہر عمل اخلاص کی منزل تک ہو. ماہ مبارک میں اخلاص کی بھی بہت زیادہ تاکید ہے. روزہ اللہ کے لیے ہو. ابھی جو میں نے مثال پیش کی ہے، ایسے مرحلے میں کوئی ایسا روزہ رکھتا ہے تو یقیناً اللہ کے لیے ہے. لیکن اگر کسی کی نیت ہی یہ ہو کہ ہم روزہ دنیا والوں کے لیے رکھ رہے ہیں، ہمیں دنیا والے روزہ دار کہیں، تو پھر اس کا روزہ نہیں ہے. وہ چاہے جتنا پیاسا رہے، بھوکا رہے، اس کا روزہ کہے جانے کے قابل نہیں ہے، اس کی عبادت نہیں ہے. 30 دن روزہ اللہ نے واجب کیا ہے تاکہ انسان مشق کرے اللہ کا ہونے کے لیے، خود کو فنا فی اللہ کرنے کی مشق کرے. ورنہ بھوک اور پیاس ایک ایسی چیز ہے کہ اگر انسان بھوکا ہے تو اللہ کے زیادہ قریب ہے. اسی لیے اسلام میں، حدیثوں میں، روایتوں میں زیادہ کھانے کی مذمت آئی ہے، کم کھانے کی تشویق اور ترغیب دلائی گئی ہے کہ کم کھاؤ. لیکن کیا کیا جائے؟ المیہ یہ ہے کہ ماہ مبارک میں بعض مسلمان دن میں اگر نہیں کھاتے
تو رات میں کور کر لیتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں رات میں اور سحری میں کور کرنا ہے. ماہ مبارک رمضان کا یہ ہدف نہیں ہے کہ رات پوری صرف کھانے میں گزاریے اور پورا دن بھوکا رہیے. نہیں، رات عبادت میں گزاریے. کم کھایا ہی اس لیے جاتا ہے تاکہ عبادت میں دل لگے. جب انسان کم کھاتا ہے تو عبادت میں اس کا دل لگتا ہے. جب انسان زیادہ کھاتا ہے تو پھر عبادت سے دور ہوتا ہے، عبادت میں اس کا دل نہیں لگتا. اور کربلا اس کی بہترین مثال ہے، جہاں بھوکے ہیں، العطش کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں. کئی دن کی بھوک بھی ہے، کئی دن کی پیاس بھی ہے، لیکن عبادت منزل معراج پر ہے. یعنی بھوک اور چیزوں کے لیے مانع ہے، رکاوٹ ہے، لیکن عبادت کے لیے رکاوٹ نہیں. عبادت کے لیے مانع نہیں ہے. امام حسین نے ایک شب جو مہلت طلب کی ہے، یا یوں کہا جائے کہ مہلت دی ہے دشمنوں کو تاکہ تم خدا والے بن جاؤ، راہ راست پر آ جاؤ، تو وہ پوری رات بھی حسین نے عبادت میں گزاری ہے. امام حسین علیہ السلام کی پوری رات عبادت میں گزری ہے. بات الحسین و اصحابہ تلک اللیلہ ولہم دوی کدوی النحل. صرف یہ نہیں کہ امام حسین بلکہ اصحاب حسین. حسین تو امام ہیں، بھوکے ہیں لیکن عبادت ہو رہی ہے، پیاسے ہیں لیکن عبادت ہو رہی ہے. حسین کے بچے، حسین کے جوان سب عبادت کر رہے ہیں. اور جب سحر نمودار ہوئی ہے تو علی اکبر نے اذان دی ہے گلدستہ اذان پر. لہجہ رسول میں ایسی اذان مدینہ کربلا والوں نے، دنیا والوں نے پہلے نہ سنی ہوگی. علی اکبر نے اذان دی، لہجہ رسول یاد دلایا دشمنوں کو. شاید لہجہ رسول یاد آ جائے تو دشمن حسین کے قتل سے باز آ جائیں، لیکن دشمن باز نہ آئے. اس کے بعد نماز جماعت قائم ہوئی، سب نے حسین کے پیچھے نماز پڑھی. یہ آخری نماز فجر ہے جو حسین کے پیچھے پڑھی جا رہی ہے. بس یہی نہیں کہ یہ آخری نماز تھی، بلکہ حسین کے اصحاب عبادت پہ عبادت کر رہے ہیں، یہاں تک کہ ایک ایک قربان گاہ میں جاتا ہے، قتل گاہ میں جاتا ہے، شہید ہو جاتا ہے. حسین علیہ الصلاۃ والسلام آخری وقت آتا ہے. حسین کی عبادت کی منزل یہ ہے کہ حسین سجدے میں سر کٹا رہے ہیں. ظالم یہ سمجھتا ہے کہ حسین ہمارے لیے بد دعا کر رہے ہیں. ظالم کا، قاتل کا یہ کہنا ہے کہ حسین کا سر سجدے میں تھا، میں بیٹھا ہوا تھا، میں نے سمجھا شاید حسین میرے لیے بد دعا کر رہے ہیں. حسین کے ہاتھ میں کند خنجر، شمر کے ہاتھ میں کند خنجر ہے، لیکن ظالم کہتا ہے کہ مجھے جب یہ محسوس ہوا کہ شاید حسین ہمارے لیے بد دعا کر رہے ہیں، اللہ اکبر، حسین جیسا عابد کہاں ہوگا، حسین جیسا سجدہ گزار کہاں ہوگا. آخری وقت میں بھی عبادت پروردگار کی ہے. شمر نے کہا کہ میں نے ایک مرتبہ کان لگایا، حسین کی آواز سننی چاہیے، تو کیا سنا کہ حسین سجدے میں سر رکھے ہوئے پروردگار کی عبادت کر رہے تھے. کہہ رہے تھے سبحان ربی العلی و بحمدہ، سبحان ربی العلی و بحمدہ. کیوں نہ ہو؟ اس لیے کہ حسین اس علی کے لخت جگر ہیں جو حالت سجدہ میں مسجد کوفہ میں شہید ہوئے. باپ بھی حالت عبادت میں شہید ہوا ہے، بیٹے کو بھی حالت عبادت میں قتل کیا گیا ہے. حسین سجدے میں سر تھا، ظالم کا کند خنجر تھا، سر کے اوپر ظالم کند خنجر چلا رہا تھا. جتنی مرتبہ خنجر چلتا تھا اتنی مرتبہ حسین سبحان ربی العلی و بحمدہ، سبحان ربی العلی و بحمدہ. بالآخر سر و تن میں جدائی ہو گئی، حسین کا سر نوک نیزہ پا گیا. ابھی بھی عبادت ختم نہیں ہوئی، تلاوت قرآن میں مصروف. انا للہ و انا